بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جیو نیوز پر دیا گیا انٹرویو۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم بندر موسی کو اپنی سیاست میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے، اسی لیے وہ کچھ کارڈز کھیلنا چاہتا ہے، لیکن پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگانے کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ بھارت نے اگر کوئی جارحیت کی تو قوم کا ہر فرد سپاہی بن کر لڑے گا۔ جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیے گئے اقدامات کے جواب میں ہماری طرف سے بھی دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا، جس سے قوم کو حوصلہ ملا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم سر جھکا کر بیٹھ جائیں گے۔ اگر انڈیا نے کوئی جارحیت کی تو قوم کا ہر فرد سپاہی کا کردار ادا کرے گا۔ ہندوستان کو ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ الیکشن میں بھی موذی نے ہندوتوا کارڈ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ارض مقدس کے حوالے سے اپنے انٹرویو میں کہنا تھا کہ ناجائز ریاست نے غینضاحا کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے ناجائز ریاست کے ناجائز وزیر اعظم کے وارنٹ جاری کیے، لیکن دنیا نوٹس ہی نہیں لے رہی۔ دارالعلوم دیوبند میں طلباء کے ملٹی میڈیا فون استعمال کرنے پر سخت پابندی۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند نے ایک بار پھر اپنے سابقہ اعلان کا اعادہ کرتے ہوئے تمام طلباء کو آگاہ کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں حصول علم دین کے دوران کسی بھی طالب علم کو ملٹی میڈیا موبائل یعنی اینڈرائیڈ فون استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کسی طالب علم کے پاس اگر اینڈرائیڈ فون پایا جاتا ہے تو اسی کا سمجھا جائے گا اور ایسے طلباء کے خلاف ضابطہ کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ادارہ کی جانب سے یہ بھی انتباہ دیا گیا ہے کہ ایسے طلباء کا اخراج بھی ممکن ہے۔ داخلہ کارروائی کے درمیان تعلیمی سال کے آغاز سے قبل ایک بار پھر دارالعلوم دیوبند نے تمام قدیم اور جدید طلباء کے لیے یہ اہم اعلان کیا ہے۔ ناظم اعلیٰ دارالاقامہ مفتی اشرف عباس کی جانب سے جاری اعلان میں کہا گیا ہے کہ تمام قدیم اور جدید طلباء دارالعلوم کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دارالعلوم میں ملٹی میڈیا موبائل رکھنا ممنوع ہے۔ جس کے پاس ایسا موبائل برآمد ہوگا وہ اسی کا مانا جائے گا اور اس کے خلاف ضابطہ کی کارروائی کی جائے گی اور ایسے طالب علم کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ اس سال کا آغاز ہے، اس لیے طلباء عزیز کو ابھی سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ ملٹی میڈیا موبائل کے استعمال سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو قانون شکنی سے بچائیں۔ پکڑے جانے کی صورت میں وہ موبائل چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند میں پہلے سے ہی طلباء کے اینڈرائیڈ فون کے استعمال پر پابندی ہے اور اسی پابندی کا نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر ادارے کی جانب سے اعادہ کرتے ہوئے طلباء کو دارالعلوم دیوبند کے اصول و ضوابط سے آگاہ کیا گیا اور پوری نہمت و محنت اور لگن کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد کا قطر کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی سربراہی میں ایک اہم حکومتی وفد آج قطر روانہ ہو گیا ہے۔ یہ وفد قطر کے حکومتی عہدیداروں کے علاوہ متعدد دیگر ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا، جن میں افغانستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔